قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے، کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کسی مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے، باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اتنی گنجائش موجود ہے۔ تو لیلۃ القدر کے 3 مفہوم ہوئے، جن میں سے 2 جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے لیے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے کیا ایک شاذ کی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جب جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ما ادراک اور ما یدریک، اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے تو شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، آج اس کو نوٹ کر لیجیے۔ عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراک، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہو، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات القارعہ وما ادراک ما القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں ما یدریک آتا ہے وما یدریک لعلہ یزکیٰ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، جہاں فعل مضارع آئے گا وہاں در حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اس کو تزکیہ حاصل کر لیتا، تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نحوی بحث ہے، میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نحوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے قائم کرے۔ دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراک آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے، اور وما یدریک ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے، ہمیں کیا معلوم قارعہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، لیلۃ القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے، قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض ایک اکیڈمک اور ایک علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی، تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات، کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہے مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا تھا۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے۔ اب یہ عظیم حقیقت ہے مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اگر تعین کر دیا جاتا
تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے ہیں آخرت کے لیے، اور ذرا پھاٹنے والے ہوتے وہ ذرا تصاہل کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکس میں رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت آ رہی ہے۔ اس درجے استحزاز تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز دھکڑ چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اکادو فیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے، لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر جی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ کی حکم نہیں، بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت اس کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ الوسطیٰ کو۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے۔